ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں چھوٹے تھلے بھائیہ کا کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انتہائی وسیع موضوع ہے کہ آپ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو بیان کر دیا جائے تو کانفرنس کا عنوان کے مطابق ہی گفتگو ہوئی ایڈا وسیع موضوع کوئی کانفرنس کران والا سمجھدار بندہ ہی رکھ سکتا ہے اللہ سمجھداری اندر مزید برکت فرمائے اس وسیع تر موضوع اندر ایک پہلو تواڈے سامنے پیش کرن دی کوشش کرا جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دا ابتدائی حصہ جو کلمہ طیبہ دا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نبی علیہ السلام دی سب تو بڑی شان یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں باقی ساری شانیں صفات مقام
اس کے بعد ہے سب سے اونچی شان کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کے علاوہ کسی دوسری شان پر قریش مکہ کفار مکہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، کوئی جھگڑا نہ تھا۔ یہ اتنی شان بڑی تو ہے کہ جس پر اہل مکہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ شان اتنی بڑی تو ہے، اپنے بھرائے ہو سجن دشمن پر، صادق اور امین کہنے والے جان کے ویری اور دشمن پر۔ جب تک حضور کی ولادت ہوئی کوئی اختلاف نہ ہوا، والدین کریمین پر کوئی اختلاف نہ تھا، حلیمہ سعدیہ کے آنے پر اور جانے پر کوئی اختلاف نہ تھا، ان کی اونٹنی اور ڈاچی پر کوئی اعتراض نہ تھا، نہ ان کی لوری پر کوئی اعتراض تھا، نہ حسن پر، نہ جمال۔ نہیں، حسین نہیں، جمیل نہیں، ان سے زیادہ میں یا میرا بیٹا یا میرا بھائی خوبصورت ہے، نہیں۔ مکے کا ایک انسان کہتا تھا کہ محمد جیسا خوبصورت ہے ہی کوئی راز۔ حسن پر اختلاف نہیں تھا، جمال پر اختلاف نہیں تھا، میلاد پر اختلاف نہیں تھا، ولادت پر اختلاف تو نہیں تھا۔ 40 سال تک اختلاف ہے ہی نہیں سی۔ وہ تو نبی علیہ السلام کی گن گاتے تھے، ثالث اور حاکم اور فیصل لے آپ سے کرواتے تھے، آپ نو صادق اور امین کہتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 40 سال تک پرامن ماحول تھا مکہ مکرمہ کا، شرک تھا، بدعات تھیں، خرافات تھیں، گناہ تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات نال کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 40 سال نہیں رہا، پھر اختلاف کیوں شروع ہوا؟ اختلاف کس بات پر شروع ہوا؟ جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے تو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی جب تک محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے خوبیاں اور اوصاف بیان کیے جائے اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کی اگلی شان بیان ہو کہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی سب سے زیادہ زور ساڑھے معاشرت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان پر نہیں، محمد بن عبداللہ کی حیثیت پر سب سے زیادہ زور۔ یعنی گویا سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو بیان ہوتی ہے وہ پیغمبر کی بشریت بیان ہوتی ہے۔ بشریت، حضور پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے تھوڑی؟ یہ کیا ہے؟ بشریت۔ حضور کے والدین تھے، یہ کیا ہے؟ بشریت۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی، یہ بشریت۔ دودھ پلانے کے لیے لے گئی، یہ بشریت۔ ناک خوبصورت تھا، یہ بشریت۔ رخسار بڑے پیارے تھے، یہ بشریت۔ آنکھیں بڑی پیاری تھیں، یہ بشریت۔ ہاتھ مبارک نرم تھے، یہ بشریت۔ لباس پاک تھا، یہ بشریت۔ پگڑی مبارک تھی، یہ بشریت۔ آپ کے دستار مبارک تھی، یہ بشریت۔ نالین پاک تھے، جوتے مبارک، یہ بشریت۔ آپ کی کملی مبارک، یہ بشریت۔ آپ کا دودھ پینا بشریت ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر جانا بشریت ہے۔ اونٹنی پر سوار ہونا یہ بشریت ہے۔ گویا جب بھی بیان کی جاتی ہے بشریت، کاش یہ امت حضور کی نورانیت پر آئے۔ نورانیت شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ نورانیت پر آنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے۔ جو قوم، جو لوگ، جو فرقے، جو گروہ کہتے ہیں نا کہ حضور بشر نہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے کہتے ہیں بشر نہیں، بیان بشریت ہی کرتے ہیں۔ زلف خوبصورت تھی،
یہ بشریت ہے۔ بکریاں چراتے تھے، یہ بشریت ہے۔ اپنے بھائی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ جاتے تھے، یہ بشریت۔ یہ ساری بشریت بیان ہو رہی ہے۔ عقیدہ نورانیت کا ہے، بیان بشریت ہو رہی ہے۔ آل الحدیث کا عقیدہ بشریت کا ہے، ہمارے سٹیج پہ بیان مصطفیٰ کی نورانیت ہو رہی۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کی تعلیم، یہ کیا ہے؟ پیغمبر کی نورانیت۔ گویا وہ بشریت سے آگے جاتے نہیں، ہم نورانیت سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ نورانیت ہم بیان کرتے ہیں، اور کون بیان کرتے ہیں ہمارے سوا؟ آئیے سنیے، توجہ فرمائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء ہاتھ چکو جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو، یعنی سارے راضی بیٹھے ہو ماشاء۔ پھر ذرا توجہ فرمائی، بے تکلفی ذرا اختیار کیجیے تاکہ بات سمجھن سمجھان آسانی ہوئے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کیوں ہوا؟ جب آپ نے فرمایا کہ میں آج کے بعد محمد بن عبداللہ ہی نہیں، محمد اور رسول اللہ، بس لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا یہاں سے۔ کیوں ہوا؟ یہ آگے بات آتی۔ کیوں جھگڑا ہوا؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہم آپ کو نہیں مانتے رسول اللہ کی حیثیت سے۔ اگر مان لے رسول اللہ کی حیثیت سے تو ہمیں اتباع کرنی پڑے گی۔ توجہ، بڑے غور نل گہرائی نل اپنے گربان تو جھانکنا ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے عروہ بن مسعود نے کہ اگر رسول مان لے تو پھر سانو کی کرنا پائے گا؟ تواڈی اتباع، تواڈی پیروی۔ رسول تے منن تو بعد پیروی کرنی پیندی ہے تے جڑی ساڈے کول ہو نہیں سکتی۔ اگر وہ چکر لا جاندے، ایک پھیرا لا جاندے، گجرا لیو کہ رسول منن تو بعد اتباع دی لوڑ کوئی نہیں تے مرضی اپنی ہو سکتی ہے، تے پھر انہوں نے مار کھان دی کی لوڑ سی؟ کافر یہ سمجھتے تھے، قریش یہ جانتے تھے کہ رسول ماننے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، پھر رسول اللہ کی مرضی ہوگی۔
کیونکہ وہ دیکھتے تھے صحابہ جی اور ان پتا ہوتا نا با اپنی مرضی بھی ہو سکتی ہے، خوشی بھی، غمی بھی، معاملات بھی، لین دینے بھی، ہر معاملے اپنی مرضی ہو سکتی ہے. وہ کلمہ بھی پڑھتے، نافرمانی بھی کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ رسول جدو من لئیے سارا قرآن پڑھو. قرآن پاک اندر حضور کی ولادت کا ذکر کون سے پارے میں ہے؟ جڑا بندہ تواڈے جو دسے انہوں 100 روپے نہ، کہ حضور دی ولادت دا، میلاد دا، پیدائش دا ذکر قرآن دے کیڑے پارے چ توجہ ہے؟ دسے سو کوئی 10 ہو گئے یار، قرآن اچ کوئی نہیں. یہ چیپٹر سب تو زیادہ اہم یہ ہوتا تو اللہ میلاد کا ذکر کرتا. میلاد کا ذکر قرآن پہ نہیں ہے. جھنڈیاں دا ذکر بھی کوئی تے بتیاں دا ذکر بھی کوئی نہیں جڑیا چائنا تو آدیا، کیوں سستی ہے نا تو پھر لوگ سارے جلاتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑا بہت زیادہ. میں آ گیا انہاں دا کمال نہیں، یہ چائنا دا کمال. اچھا حضور کی ولادت کے جلوس کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جن پر ہمارے مولوی ہم سے لڑ رہے. یہ موضوع اتنے اہم نہیں تھے جس پر لڑائی شروع ہے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میرا رسول ہے. جدو اس رسول محمد رسول اللہ دا ترجمہ کریے نا تو ایسے تھوڑا جے کہ رولا پاندے وہ رولا شروع تو کٹی جانے تاکہ بعد مسئلہ نہ بڑھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں نا، ہیں یا تھے. اگر تو ہیں تو پھر تو موجود ہیں، اگر تھے تو پھر حاضر ناظر نہیں ہے. تو آپ ترجمہ کرتے ہو کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ پھر آپ تو حاضر ناظر نہیں مانتے. یہ لفظ ہیں بتلاتا ہے کہ حضور یہاں موجود ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ کلمہ پاک کے اس حصے کا جو معنی ہیں کیا ہے، یہ محاورے میں استعمال ہوا ہے. عربی کلمے کوئی لفظ نہیں جس کا معنی ہے ہو. محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد. رسول کا معنی رسول. اس میں اللہ کا معنی اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہے ہی کچھ. ہیں کے لیے کلمے میں کوئی لفظ موجود نہیں. ویسے اردو میں استعمال ہوا ہے. عقیدہ تو بنے گا نا کوئی عربی میں کلمے میں لفظ ہوگا جس کا معنی ہم ہیں کریں. اردو میں محاورے میں استعمال ہوا ہے. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے عربی میں کلمے میں محمد رسول اللہ میں جس کا معنی ہے کیا ہے. اگر اینج سمجھنا ہے تو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہے کہ عربی چ ہے واسطے پراپر لفظ ہی کوئی. پھر توجہ فرماؤ، ہے اردو چ استعمال ہوتا ہے، ہیں استعمال ہوتا ہے. انگریزی چ ہے اور ہیں نہیں از اور آر استعمال ہوتا ہے. فارسی اندر ہے اور ہیں نہیں است اور انت استعمال ہوتا ہے.
عربی اللہ نے ہیں دی عربی ہی کو نہیں بنائی. رب نو پتہ سی مولوی نے گڑبڑ کرنی. ہیں دی عربی کوئی یہ نیک مرد ہے. کیا کہو گے؟ نیک مرد ہے. رجل صالح. کوئی اس کے لیے پراپر لفظ نہیں ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں بہت عرصہ پہلے جب میں شروع تقریرہ شروع کی تھی نا، غالباً 93 یا 94 کی بات ہوئی. سب تو پہلے میں ضلع گجرالے آیا نا تو گکھڑ آیا سب تو پہلے. نہیں تو میں نے کون بلانا سی. میں انہیں ڈرتا سا وہ بڑا پڑھا لکھا دا شہر ہے تو اتھے ساڑھے جب مولوی تو جا کے تو انہیں وہ پھڑ لین گے پتہ نہیں واپس بھی آن دے دیں یا نہیں. یعنی میں نے ڈر سی گجرالے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جدو میں آیا نا پہلی باری آیا میں ڈرتا ڈرتا ہی گکھڑ پہنچیا تقریر سی. اتھو جدو میرے کو سوال ہویا نا تو میں نے یقین ہویا گیا میں کہ اتھے تو کوئی نہیں بندہ پڑھیا لے رہا. میں ڈریا رہا پھنسیا رہا. اتھے نا رکا گیا یہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرے. میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. میں چنگا ہیں تے ہیں کیتا زور چنگا دیتا. میں نے پتا سی انہوں بندے نوں پوچھن والے نوں ہیں دی بیماری لگی. میں کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. میں کہا ترجمہ میں ٹھیک کیتا ہے جی غلط کیتا ہے تو اٹھ کے پوچھ لو. وہ جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہتے جی میں پوچھا ہے ترجمہ تے تو سا ٹھیک کیتا ہے لیکن مندے جو نہیں تسی. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا تسی کہہ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر حاضر ہیں نا تب ہی ہیں نا یا تو تھے کہو. میں انہوں نے گل سمجھائی ازار علی آر علی است علی اند علی ہیں علی انہوں کو نہ سمجھ آئے. آدھا جی میں نو نہیں سمجھ آ رہی. میں کہا چلو میں بھی نہ سمجھاواں تو پھر کیونکہ وہ بنیامین عابد صاحب فرما رہے سن ابا سنانا بھی ہوتا ہے تو نال سمجھانا بھی ہوتا ہے. میں کہا چلو پھر میں سمجھان دی کوشش کرنا. میں کہا تیرا ابو فوت ہو گیا یا زندہ ہے؟ اللہ دا امر مسئلہ انہوں سمجھ آونا سے. آندھا جی فوت ہو گیا. میں کہا آج کل کون ہے؟ کہتا اوہی. میں کہا وہ تو تھا نا. میں پوچھا تیرا ابو کون ہے؟ آندھا وہ تو فوت ہو گیا. میں کہا تیرا ابو کون ہے؟ کہتا وہی. میں کہا وہ تو تھا آج کل کون ہے؟ آندھا میں نے سمجھ آ گئی. میں کہا بہ جا. تیرا ابو کون ہے؟ باپ فوت بھی ہو جائے ابوت والی نسبت ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہے گی. میرے محمد کی ذات ہے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ذات نہیں ہے. محمد کی رسالت آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی. رسالت موجود ہے. رسالت موجود ہے. رسالت محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. جب رسول مان لیا پھر کی کرنی پہ گی؟ اتباع. قرآن پاک مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرمان رسول بھیجے اس واسطے جاندا ہے کہ رسول دی اطاعت کیتی جائے. رسول دے آمد دا مقصد یہ اطاعت ہوندا ہے. جے اطاعت نہیں کرنی تو رسول منن دا کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ رسول اللہ رسول من ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا رسول منن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع دے معاہدہ لکھوا رہے ہیں. معاہدے اندر ایک شرط آ گئی کہ جیڑا بندہ توانوں چھوڑ کے ساڑھے آئے گا نا اسی انہوں واپس کرا.
تے جیڑا سن چھوڑ کے تواڈے ال جائے گا کفار ال تسا واپس نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شرط قبول منظور ہے، لکھو، کوئی بات نہیں، یہ شرط ہمیں قبول ہے، آپ لکھ لیں کہ جڑا سن چھاڑ کے جائے تسی انہوں واپس نہ کرے، تے جڑا توہن چھوڑ کے ساڑے ال آئے اسی انہوں واپس کر۔ اسی اس شرط تے آج تک قائم ہاں۔ کی خیال ہے؟ تھوڑی توجہ نہیں میرے حال مطلب میں کہا اسی اس شرط آج تک قائم ہاں، آج تک قائم ہاں۔ ساڑے محبوب نے شرط رکھی ہے مشرکین نال، اسی آج تک اس شرط تے قائم ہاں۔ جڑا سن چھوڑ کے چلا جائے انہوں تسی واپس نہ کرے آئے، تو جڑا توہانوں چھوڑ کے ساڑے آل آئے اسی واپس کر دیاں گے، کیونکہ وہ جتھے بھی رہا انشاءاللہ جتھے بھی رہا ہو ساڑھے ہی ہوئے گا، تے سن چھوڑ کے جائے گا کون؟ سن چھوڑ کے جانا کوئی سوکھا ہے؟ ایت ایویں ہے جو میں آگے چھلانگ مارنی، ہمیں چھوڑ کے جائے گا کون؟ تے جڑا سن چھوڑ کے جائے سن وہ دی لوڑ کی ہے۔ کی خیال ہے؟ جڑا دین اسلام نو چھوڑ کے جائے، اسی آج تک اس شرط پر قائم، پوری دنیا میں سارے مسالک پڑھ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، سب میں تعصب موجود ہے، آل الحدیث میں تعصب ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، حضرت علامہ سید صدر شیخ ندوی۔ ساڑھے تعصب ہے ہی نہیں۔ ہماری مساجد میں بریلوی دیوبندی سارے مسلمان سارے اہل سنہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آئیں تو ہمیں اہل الحدیث کے آنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کی خیال ہے؟ پہلی صف وچ کھڑے ہو جان سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، پیر نال پیر نہ جوڑن سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، اچھی آمین نہ گئن سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، رفع الیدین نہ کرے ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کدے کدے پہلی صف این امام دے مگر کھڑے ہو کے اقامت دوری چکین سانو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تے ذرا سان اجازت دیو، ہم آئے تمہاری مسجد میں تے اسی کبھیے کاری اقامت تے تسی کہو ساڑی مسجد دوری اقامت، میں جماعت کرانو تیار، تواڈی مسجد کوئی ایک دسو جتے اسی آکے کاری اقامت کبھیے تے تسی جماعت کرا کے وکھاؤ تے صحیح، ساڑی 2 دن آمین سن کے ویکھو تے صحیح۔ اس کا مطلب ہے جدو اسا آمین کہنی ہے نا تے پیر نہ پیر جوڑنا تے کاری اقامت کہنی، اول تے نماز دے وچ ہی سلام پھر جانا، تے جے سلام نہ پھرے اوکے سوکھے نماز مکمل ہو جائے، سلام پھرن تو بعد ہر نمازی تے ہر مولوی ویکھے گا اس بندے یہ کون ہے، یہ کتوں آیا ہے، یہ لگاتار 2-4 دن تو کیوں آ رہا ہے؟ میں پوچھنا اتنا تعصب کیوں؟ اساں تو انہوں کدی بیت اللہ چو کڑھے ہے، اساں تو انہوں کدی مسجد نبوی چو کیا ہے، وہ پچھاڑ جاؤ۔ ہم نے کبھی کسی پاکستان کی مسجد میں سے تمہیں باہر نکالا ہے، ثانوی تے برداشت کرو نا، ہمیں بھی اپنی مسجد میں ذرا پہلی صف میں اونچی آمین روزانہ کہنے تو دو۔ انہوں نے پتا ہوندہ ہے بات جیڑا یہ آیا ہے یہ خیر نہ نہیں آیا تے یا یہ آیا ہے تے کسی نے لینا ہے تے 2-4 لے جائے۔ یقین جانو ہمارے جامعہ کے طلبہ ہیں، ہم نے وہ داخلہ ماہ رمضان یا دور تفسیر ہوندہ ہے تو میرے جامعہ کے وہ طلبہ ہیں، انہوں نے کہا جی استاد جی اسیاں تھے دیوبند حضرات دا مدرسہ ہے قریبی ساڑھے، آج کل اہل حدیث بڑے اپنے سٹیج پر ان کو بلا بھی رہے، تو وہاں جا کے ہم جو ہے وہ دورہ تفسیر کر لائیں، میں کہ کر لو تو انہوں نے رکھنا کوئی نہیں، نہیں اسا یہ سانو رکھ لین گے، میں کہ چلے جاؤ سڑی شکل ہونج دی ہے یہ، میں کہ چلو جاؤ،
وہ شکل شکر ریتل روتل اونج دی بنا کے ٹر گئے، داخلہ مل گئے۔ جدو انہاں آمین کئی نے طرف ہدین کیتا، 2 دن 4 دن انہاں برداشت کیتا، تے انہاں کیا بات تواڈی مسجد ساڑھے ہتھے نزدیک ہی ہے، اتھے جا کے نماز پڑھ لیا کرو تے کلاس ساڑھے کول پڑھ لیا کرو۔ انہاں کہا جی ٹھیک۔ وہ جدو کلاس دے ویچ باس ہوئے نا بچیاں نا طلبانا، وہ بچے حدیث پیش کرنا فلیدین دی، 2-4 دن اور برداشت کیتا۔ 4 دن بعد انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بات تسی بسترے لے آؤ، تے ناظم صاحب تو انہوں بلا رہے ہیں، علامہ صاحب تو انہوں چکو بسترے تے نکلو۔ انہوں نے کہا استاد ساڑھا قصور کی ہو سکے جی تسی پورا مہینہ رہے تھے تے سارے غیر مقلد ہو جانے، جن سے 2 طلباء بھی نہ سنبھالے جا سکے۔ یہ حق ہے، یہ غلبہ ہے دلائل کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ توجہ ہے ماشاء تو اڑا جدو ذہن موڑ بن گیا نا تقریر سنن دا من دسیا ہے، اس ویلے پھر شروع کر سا محمد الرسول اللہ، جڑا بندہ تو انہوں چھوڑ کے ساڑھے ال جائے گا اسی واپس کرانگے، سڑا سن چھوڑ کے تو اڑے وال جائے تو سا واپس نہیں کرنا۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، اچھی کہو سیدنا عمر، اتنا اچھی کہو کہ ہر بندے دے نال شین لگا ہوندہ ہے، ہر بندے نال ایک شین ہوندہ ہے، تو پتہ ہے ہر بندے نال ایک شین ہوندہ ہے۔ جب تسی عمر کہو گے تو نس جائے، سیدنا عمر، سیدنا عمر، شیطان لئی شین لئی سب تو بھارا ہی عمر ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا جس گلی اندر عمر ہوئے، جس گلی اندر عمر ہوئے وہ تو شین نس جاتی، لنگ دی نہیں۔ یہ شین جو ہے یہ شروع سے شرارتی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ شروع سے شرارتی ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام سے پھل کھلوایا، پھر اس شین نے انہیں جنت سے نکلوایا۔ اس شین نے رب کے خلیفے کو نہیں مانا، کیونکہ شین ہوتی وہ ہے جو نہ رب کے خلیفے کو مانے نہ رسول کے خلیفے کو مانے۔ لیکن تو انہوں سمجھ ایک وجہ آونی، محمد الرسول اللہ، سیدنا عمر، سیدنا عمر، جنگ شہر چنا ایک باب عمر ہے، بازار گلی وہ تو لکھا باب عمر، اتھے جلوس گیا شین دا، تو انہاں کیا باعث ایس گلی چ نہیں گزرنا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بندے مارے گئے، بڑا فساد پھیلیا اتھے۔ کہنے لگے ہم اس گلی سے نہیں گزرے، رک گیا جلوس، نہیں گزرے۔ بڑی انتظامیہ نے کوشش کی تھی بل لانگ جاؤ، انہاں کیا بایا ہوتے باب عمر لکھیا ہے، ایک کٹ ہوتے اسی لنگا گئے۔ حکومت نے کیا بھائی اے نہیں کٹ سکتے، انہاں کیا پھر ایسا نہیں لگنا، نہیں لنگے۔ میری ہوتے تقریر سی باب عمر نال اپنی مسجد، میں کیا سنیا تو جلوس نہیں سی لنگتا، میں کیا لنگ ہی نہیں سکتا۔ حضور خود فرما گئے سن جہاں عمر ہو، یہ تو باب عمر لکھا ہوا ہے، یہاں سے گزرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ روض رسول پہ نہیں جاتے، کیونکہ ساتھ عمر ہے۔ ساتھ کون ہے؟ عمر ہے۔ سیدنا عمر، اچھی کہو سیدنا عمر۔ اگر لوگوں کی رافضیوں کی زبانیں سیدنا عمر کی، سیدنا صدیق کی اور سیدہ کائنات اماں جی عائشہ کی توہین پر مجبور ہے، تو سن لو ان کے فضائل بیان کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے۔
تم اگر رفض سے بعد نہیں آتے، کفر سے، ضلالت سے بعد نہیں آتے، توہین و گستاخی سے بعد نہیں آتے، تو سن لو ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے بعد نہیں آ سکتے، نہیں رک سکتے۔ اور اب فیصلہ کن معاملات جاری ہے، تم رفض پر ہو اور ہم ان کے فضائل پر ہے، اور انشاءاللہ یہ تاریخ عظمت اصحاب رسول کی جاری و ساری ہے۔ 2 اکتوبر کو سرگودا میں اکٹھے ہوئے، پھر 10 جناب نومبر کو ہم جناب اٹک میں گئے، پھر اب 26 فروری کو ڈیرہ غازی خان میں، اور 12 مارچ کو انشاءاللہ چنیوٹ میں آ رہے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے گجرانوالہ آئیں گے، پھر لاہور جائیں گے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق عمر کے دشمن کے لیے قانون نہیں بن جائے گا، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صدیق عمر کا دشمن الٹا نہیں لٹک جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان عمر، شان عثمان، شان علی المرتضیٰ، شان صحابہ، حضرت علامہ سید صدقہ شاہ کندوی۔ سیدنا عمر، پیار نہ محبت نہ گونج پڑ جائے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے، فرما محبوب جی یہ شرط مان لی ہے آپ نے کہ ان کا بندہ ہماری طرف آئے ہم واپس کریں گے، ہمارا ان کی طرف جائے وہ واپس نہیں کریں گے، یہ شرط آپ نے مان لی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر انی رسول اللہ، اے عمر جانتے ہو کس کے سامنے بول رہے ہو، کیا فرما رہے ہو، کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو میرے مقام کو، میری شان کو، کہ میں رسول اللہ ہوں؟ سیدنا عمر بات کی تہ تک نہ پہنچ پائے، سیدھا صدیق کے پاس گئے، فرمایا ابو بکر جی عمر حضور نے یہ شرط مان لی ہے۔ فرمایا پھر؟ فرمایا اور رل کے میرے نال مل کے عرض کریے محبوب جی یہ شرط نہ مانو، ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ صدیق نے فرمایا میں جاؤں؟ ہوا رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ابو بکر حضور کے پاس گیا ہوں، وہ فرماتے انی رسول اللہ، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فرماتے ہوا رسول اللہ، مجھے اس کی گہرائی سمجھا دو۔ فرمایا ابو بکر اے عمر جب رسول مان لیا جائے پھر بات پہ اعتراض نہیں ہوتا، پھر ہر بات پہ اطاعت ہوتی ہے۔ رسول جو مان لیا پھر اعتراض نہیں، اطاعت۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات پہ اعتراض کرنے والے، پھر اطاعت ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ صدیق کا علم جہاں پہنچتا ہے، اس لیے سیدنا عمر نے فرمایا تھا اگر ساری دنیا کا ایمان نبیوں کے بعد ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں صرف صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو ساری امت سے صدیق اکیلے کا ایمان وزنی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول دی ہر بات حرف آخر ہوں دی، ہر بات معصوم ہوں دی، ہر بات قابل اطاعت ہوں دی ہے۔ جو کچھ رسول اللہ فرمان قرآن دی الفاظ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ یہ رسول اللہ کا مقام، ہر عمل باطل ہے جو سنت دے مطابق نہیں، ہر عمل باطل ہے جو مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद ने। एक बंदा आया है मस्जिद नबी अंदर नमाज पढ़न लगा है। नमाज पढ़न तो बाद वापस जान लगा है। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान ने आवाज़ मारी है, उस बंदे नू बुलाया ते पूछया है जिहड़ी तू अज नमाज पढ़ी है तैनू नमाज पढ़दियां कितना अरसा हो चुका है? कहने लगा 40 साल हो गए ने मैं एवें नमाज पढ़दा वां जिवें मैं अज नमाज पढ़ी है। फरमा सुन ले, जे तेरी इस नमाज ते मौत आ गई, तेरी मौत दीन मोहम्मद पर नहीं होगी, तेरी मौत इस्लाम पर नहीं, तेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं। सुन लीजिए, ऐ 40 साल नमाजियों, 70 साल 80 साल नमाज पढ़ते रहो, टकरे मारते रहो, रुकू जाते रहो, निशानात माथे पे पढ़ते रहें, नमाज नमाज नहीं अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं। कितने ही मर्जी चिल्ले काटो, ये 40 साल नमाज सहीह बुखारी, मस्जिद नबवी की नमाज, मदीने की नमाज, सहाबा के जमाने में नमाज पढ़ने वाला, ईमान लाने वाला ताबी है। 40 साल नमाज साहबी रसूल फरमाते हैं तेरी मौत दीने मुस्तफ़ा पर नहीं होगी, इसलिए कि तेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है। कभी नमाज को चेक किया है आपने? ये हनफी नमाज, ये शाफी है, जाबरी है, मालकी है, हम्बली नमाज। झूठ बोलते हो, कहते हो नबी पाक के तरीकों में कामयाबी है, तरीकों में कामयाबी है तो फिर तरीके मानते क्यों नहीं? मौलाना तारिक जमील साहब तुम फरमाते हो कि मैं रात को छुप के तहज्जुद में रफ़ुल यदैन कर लेता हूँ। मैं पूछता हूँ बंदों के सामने करके सुन्नत को जिंदा कौन करेगा? क्यों छुप के करते हो? सैलानिया क्यों नहीं करते? ज़हरी क्यों नहीं करते? उम्मत को क्यों नहीं बतलाते? उम्मत को क्यों नहीं जोड़ते? तुम तो कहते हो तोड़ नहीं जोड़, तो ये जोड़ सुन्नत से क्यों नहीं जोड़ते? तो फिर मैं कह दूं कि ख्याल है, फिर मैं कह दूं मुफ्ती तारिक मसूद साहब तुम तो कहते हो आलुल हदीस में बिदत नहीं है, हमारे अंदर बिदात हैं, आलुल हदीस में बिदत नहीं है, तो फिर अहले हदीस आप क्यों नहीं? तुम्हें दोनों को दावत देता हूँ मसलक अहले हदीस कबूल कर लो। अल्लाह की कसम इताअत रसूल है ही मसलक अहले हदीस में। मीडिया नहीं बचाएगा, लोग नहीं बचाएंगे। दावत देता हूँ आलुल हदीस मसलक कबूल करने। अगर इंज नहीं तो फिर, अगर इंज नहीं ना तो फिर तुसी मैन दावत दो ना अपना मसलक कबूल करन दी, ते नाल कहो कि हमारे मसलक में कोई गलती नहीं है, लिहाजा हमारे मसलक को कबूल कर लो, या मैं गलती साबित कर दूंगा, या तुम्हारी दावत कबूल कर लूँगा, या तुम्हें मैं दावत अहले हदीस मसलक की दावत देता हूँ, या मेरे मसलक में गलती साबित करो या मेरे मसलक को कबूल करो, या अपने मसलक की मुझे दावत दो कि हमारे मसलक में कोई गलती नहीं है, हमारा मसलक कबूल करो। अगर मैं गलती साबित न कर सका तुम्हारे मसलक को कबूल कर लूँगा। मैं तुम्हें दावत देता हूँ मुझ में गलती हो सकती है, मेरे उलमा में गलती हो सकती है, मसलक अहले हदीस कबूल कर लीजिए। मुझे रब्बे अकबर की कसम है मेरा मसलक, मेरी दावत वही है जो अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले बदरिया जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा के सीने पर नाज़िल फरमाई है। पाकिस्तान
محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول رسول کون ہوندہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رسول ہوندہ ہے جدی اطاعت کی جائے اور کس حد تک فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ہمارے سوا اللہ دی رحمت و فضل نال کوئی نہیں کہہ سکتا ہاتھ سینے پہ مار کر کہ ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں ہمارے مسلک میں اچھی بولو ہمارے مسلک میں ذرا پیار نال اچھی کہو ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں کیوں فقہ حنفی میں غلطیاں موجود نے کیوں اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں فقہ شافعی اندر غلطیاں موجود نے کیوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ واجب الاحترام نے واجب الاکرام نے لیکن انہوں دی بات انہوں دی ذات غلطی تو پاک نہیں فقہ حنبلی اندر غلطیاں موجود نے کیونکہ امام احمد بن حنبل شان تقوی دے باوجود انہوں دی ذات غلطی تو پاک نہیں فقہ مالکی اندر فقہ جعفری اندر غلطیاں موجود نے کیوں انہوں بنانے والے لکھن والے غلطی تو پاک نہیں مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں کیوں ہمارے امام معصوم بولو ہمارے امام کچھ بولی ہمارے امام ساڑھے قرآن اندر بھی غلطی کوئی نہیں ساڑھے امام اندر بھی غلطی نہ قرآن اندر غلطی ہے نہ امام اندر غلطی ہے قرآن کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے قرآن اندر بھی غلطی کوئی نہیں امام کون نے فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندر آپ دے فرمان اندر آپ دے قول اندر غلطی نہیں ہو سکتی کیوں محمد الرسول اللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے یہ ہمیں سمجھنا آئے ابو داؤد حدیث پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے سامنے جدوں میں تشریف لے ہوندے نے قلم آپ دے کول ہوندی ہے دوات آپ دے کول ہوندی ہے کاغذ کول ہوندا ہے جو حضور فرماندے نے حضور دا ہر فرمان ہر قول لکھی جا رہے نے تے بعض قریش نے بعض صحابہ نے ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نو کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل حضور دی حضور بشر نے رسول اللہ بشر نے ہر گل لکھن والی نہیں ہوندی حضور کو پوچھ لیا کر لکھن والی کیڑی ہے نہیں لکھن والی کیڑی ہر بات نہ لکھیا کر رسول اللہ بشر نے کس ویلے غصے اندر کس ویلے راضی حالت اندر ہر بات نہ لکھیا کر عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں رک گیا حضور دے فرمان لکھن تو رک گیا سنو جڑا بند آندا ہے احادیث حضور دے زمانے جن لکھیاں گئیاں بعد ہی لکھیاں گئیاں نے جھوٹ بولتے نے بندے غلط آندے نے نبی علیہ السلام دے سامنے حدیث لکھیاں جا رہی نے فرما عبداللہ بن عمر بن عاص میں حدیث مصطفیٰ لکھن تو رک گیا تے کچھ دن بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ آج کل میری تو حدیث نہیں لکھ رہا فرمایا میں نے صحابہ نے ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے رسول اللہ بشر نے ہر بات لکھن والی نہیں ہوندی کسی نے خوشی اندر کسی نے ناراضگی اندر ہوندہ میں پوچھ لیا کر لکھن والی ہے یا نہیں نبی علیہ السلام نے کو جواب کی ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص انہاں غلط کیا ہے میں تے بشر ہے ہی نہیں میں بشر نہیں میں نور من نور اللہ وان نہیں فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص
انہاں جو بات کہیے صحیح کہیے کہ میں بشر ہاں، لیکن میں کیسا بشر ہاں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں صرف بشر نہیں، میں نہ رسول بھی ہاں۔ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسولوں، میں عبد بھی ہاں، رسول بھی ہاں، بشر بھی ہاں تے رسول بھی ہاں۔ فرمایا مقام بشریت اندر میں بشر ہاں، میں تخلیق اندر بشر ہاں، شان میری کیے میں اللہ دا رسول ہاں۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، میں نو ذات دی قسم جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سنیے عقیدہ سن لیجئے۔ پہلے ایک قول سناتا ہوں، پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کی کیفیت جس کی طرف جانا چاہتا ہوں، جو عقیدہ اور منہج اور دعوت اس کانفرنس کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر ذرا توجہ فرمائیے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم دوات ہے، وہ استاد جی کے ملفوظات لکھ رہے ہیں، جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ دیکھ لیا اور فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا يُوسُف، اے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہے، میری ہر بات نہ لکھا کر، میری ہر بات نہ لکھا کر، میں پہلے کچھ کہتا ہوں بعد میں کچھ کہتا ہوں، صبح کچھ کہتا ہوں شام کو کچھ کہتا ہوں، پہلے فتویٰ دیتا ہوں پھر رجوع کر لیتا ہوں، میری ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ لیا کر کوئی لکھنے والی ہے یا نہیں، میری کیا حیثیت ہے، میں سویرے کچھ کہتا ہوں شام کو کچھ کہہ کے اپنے فتوے کو واپس لے لیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یہ فرماتے رہے، جرابوں پر مسا نہیں ہو سکتا، جراب پر مسا نہیں ہو سکتا، جراب پر مسا نہیں ہو سکتا، یہ فتویٰ ساری زندگی جاری رہا۔ جب موت سے 3 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک جراب پر مسا کرنے کی حدیث پہنچ گئی تو فرمایا میں اپنا فتوار واپس لیتا ہوں، آج کے بعد جراب پر مسا پیغمبر کی سنت ہے، مجھ تک حدیث پہنچ گئی ہے، میرا حسن ظن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دی ہے حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اس فتویٰ کو حدیث پہنچنے کے بعد انہوں نے واپس لے لیے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ہو سکتا ہے امام تک نہ پہنچی ہوں، 400 حدیث ہے، تم کیوں نہیں امام کے طریقے پہ عمل کرتے؟ حدیث کو مان لو، فتوے کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تم آج بھی مفرور بچیوں کے نکاح پڑھا رہے ہو امام کے قول کی وجہ سے۔ کاش تم حدیث کو مان لیتے، قول امام کو چھوڑ دیتے۔ تم اس گئے گزرے دور میں، اس میڈیا کے دور میں تم آج بھی اسی تقلید کی اندھیر نگری میں پھنسے ہوئے ہو۔ لوگوں کی عزت، لوگوں کی جناب غیرت کو تم نے للکارا ہے، ہزاروں باپوں کی پگڑیوں کو تم نے اتارا ہے، ہزاروں بچیوں گھر سے بھاگ کے نکاح کر گئی ہے تمہاری فقہ کی وجہ سے، تمہارے مذہب کی وجہ سے، تمہارے مسلک کی وجہ سے، تمہاری تقلید کی وجہ سے، تمہاری اندھیر نگری کی وجہ سے، تمہاری اس روش کی وجہ سے، تمہاری اس بے حسی کی وجہ سے، تمہاری اس جہالت کی وجہ سے، تمہاری اس ضلالت کی وجہ سے، تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے آج بھی اہل حدیث غیرت میں، عزت میں اور پیغمبر کی سنت کے نور کی روشنی میں کہتا ہے بھاگنے والی عورت کا نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ او گجرانوالہ کے لوگوں، یہ سارے مولوی تمہاری غیرت، تمہاری عزتوں کے لٹورے ہیں۔ اگر تمہاری عزتوں کے رکھوالا رب کی زمین پر کوئی ہے تو صرف مسلک اہل حدیث ہے۔ خدا کرے مسلک اہل حدیث، خدا کرے مسلک اہل حدیث، ہم اٹھا کے صدا کرے مسلک اہل حدیث، صدا کرے مسلک اہل حدیث، حضرت علامہ سید سدر شاہ صاحب نقوی، جیوے 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 مناظر اسلام علامہ سید سدر صاحب نقوی، علامہ صاحب قدم
صوبائی اسمبلیوں کے ممبران سے، کیا تمہارے گھر میں بہنوں بیٹیاں استے موجود نہیں ہے؟ تم کیوں نہیں اپنی تنخواہ کے لیے قرارداد لاتے ہو؟ اپنے نالیوں کے لیے، سڑکوں کے لیے تحریک لاتے ہو؟ کیوں نہیں لاتے ہماری عزت و غیرت کے لیے کہ جو بچی گھر سے بھاگ جائے اس کا نکاح اور دارالامان اور حکومت اس کو قبول نہ کرے، تاکہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ، عزتوں کی حفاظت ہو، عزتوں کی نگرانی ہو؟ وہ باپ سے پوچھئے، اس بھائی سے پوچھئے جس کی بہن و بیٹی گھر سے، کہتا ہوں جس مسلک میں تمہاری بہن کی اور بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، تم اس مسلک میں کیوں ہو؟ آؤ مسلک اہل الحدیث میں کوئی ایک بات غیرت کے خلاف دکھا دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اسلام غیرت والا ہے، اور اسلام کا سب سے دوسرا نام مسلک اہل حدیث غیرت والا ہے۔ باقی ساری عزتوں کو پمال کر بیٹھے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عزتوں کے رکھوالے، آج بھی چوکیدار موجود ہے، علماء اہل حدیث آج بھی فتویٰ لے کے موجود ہے کہ نہیں حلالہ حرام ہے، آج بھی ہم بیٹھ کے جب کھڑے ہیں کہ نہیں مفرور بچی کا ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آج بھی ہم سنت پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگوں کی سنتوں، پیغمبر کی سنتوں اور لوگوں کی عزتوں کے پہرے داری کرتے رہیں گے، قرآن و سنت کا پیغام امت کے سامنے رکھتے رہے۔ لا حنفیہ نا جعفریہ، لا حنفیہ نا جعفریہ۔ محمد الرسول اللہ وَيَقَ يَا ابا یوسف، اے ابو یوسف تجھ پر افسوس، میری ہر بات نہ لکھا کر۔ یہ امام ابو حنیفہ فرما رہے، یہی مسلک اہل حدیث